والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. کچھ کفر نے فتنے پھیلائے، کچھ ظلم نے شعلے بھڑکائے. سینوں میں عداوت جاگ اٹھی، انسان سے انسان ٹکرائے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. پامال کیا، برباد کیا کمزور کو طاقت والوں نے. جب ظلم و ستم حد سے گزرے، تشریف محمد لے آئے. رحمت کی گھٹائیں لہرائیں، دنیا کی امیدیں برآئیں. اکرام عطا کی بارش کی، اخلاق کے موتی برسائے. تہذیب کے شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. تہذیب کی شمع روشن کی اونٹوں کے چرانے والوں نے. کانٹوں کو گلوں کی قیمت دی، ذروں کے مقدر چمکائے. اور کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں. کعبے کی زمین اور عرش کہاں، پل بھر میں کہاں، دم بھر میں کہاں. پتھر کو عطا کی گویائی اور چاند کے ٹکڑے فرمائے. اور عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا. عورت کو حیا کی چادر دی، غیرت کا غازہ بھی بخشا. شیشوں میں نزاکت پیدا کی، کردار کے جوہر چمکائے. اور توحید کا دھارا رک نہ سکا، توحید کا دھارا رک نہ سکا. اسلام کا پرچم جھک نہ سکا. کفار بہت کچھ چبلائے، شیطان ہزاروں بل کھائے. اور اعلان محمد صلی علی، اعلان محمد صلی علی. ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. اعلان محمد صلی علی، ماہر کے لیے تو سب کچھ ہے. ہونٹوں پہ تبسم بھی آیا، آنکھوں میں بھی آنسو بھر آئے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. میرے معزز دوستو، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو اس مجمع میں بیٹھنے کی توفیق دی. میرے معزز دوستو، میں آج یہ چاہتا ہوں کہ سیرت کے حوالے سے آپ حضرات کے سامنے صرف دو باتیں عرض کروں. وہ یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ معظمہ میں تھے تو آپ یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے چاہنے والوں پر یعنی صحابہ کرام کی جماعت پر مشرکین نے اس طرح سے ظلم و ستم کیا کہ آپ کا اور آپ کے دوستوں کا جینا مکہ میں مشکل کر دیا. کہ کسی طرح سے بھی صحابہ کرام کی جماعت کو اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس کو کسی طرح سے کوئی چین نہ رہے. یہ لوگ، یہ حضرات مکے میں امن و امان سے نہ رہے. یہ کفار و مشرکین کی یہ کوشش تھی. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ بہت زیادہ پریشان کر رہے ہیں اور اب مکے میں رہنا مسلمانوں کا مشکل ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحابہ کرام کی جماعت سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جس کی مرضی ہو جہاں چاہے وہ یہاں تو دین پر عمل کرنا دشوار ہو رہا ہے، یہاں چھوڑ کر کے کسی دوسرے جگہ کوئی اگر جانا چاہے تو جا سکتے ہیں. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یہ الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے تو وہ حضرات صحابہ کرام کی ایک جماعت ملک حبشہ جانے کو تیار ہوتی ہے اور وہ لوگ ملک حبشہ چلے گئے.
جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت حبشہ کو پہنچ جاتے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا نجاشی بہت ہی انسانیت پرور شخص تھا، بہت ہی انصاف کرنے والا بادشاہ تھا نجاشی. وہ عیسائی مذہب کو ماننے والا تھا. جب وہ لوگ صحابہ کرام کی جماعت وہاں پہنچی تو اس کے بعد کفار مشرکین نے دشمنی کی انتہا کرتے ہوئے 2 لوگوں کو ملک حبشہ میں بھیجا اور نجاشی کو پیغام بھیجا کہ آپ کے ملک میں جو بہت سارے لوگ گئے ہیں، یہاں مکے چھوڑ کر کے جو وہاں گئے ہیں، یہ لوگ بہت غلط قسم کے لوگ آپ کے ملک میں چلے گئے ہیں. آپ اپنے ملک میں ان لوگوں کو نہ رہنے دیں. توپے تحائف لے کر کے 2 مشرک نجاشی کے پاس، جس کا اصل نام اشہمہ تھا، اس کے پاس پہنچا اور جب تحفہ پیش کیا تو نجاشی نے پوچھا یہ بتاؤ کیا وجہ ہے، تم لوگ کیوں انہیں یہاں سے نکلوانا چاہتے ہو، کیوں انہیں واپس مکہ لے کر کے جانا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ بہت ہی غلط قسم کے ہیں، آپ کے ملک میں جو آئے ہیں یہ بہت غلط قسم کے لوگ ہیں، آپ اپنے ملک میں انہیں نہ رہنے دیں. تو اشہمہ نجاشی نے کہا کہ پہلے تو تحقیق کی جائے گی کیوں وہ لوگ یہاں آئے، کیا وجہ تھی، پہلے تحقیق کی جائے گی کہ وہ لوگ کس وجہ سے یہاں آئے ہیں. اور اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجا کہ آ کر کے بادشاہ کے سامنے گفتگو کرے. مسلمانوں کی جماعت نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کے بھیجا کہ جائیں بادشاہ کے سامنے آپ گفتگو کریں. سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس زمانے میں اسلام کے جس محاسن کا تذکرہ نجاشی کے دربار میں کیا تھا، قیامت تک وہ سنہرے الفاظ سے وہ الفاظ لکھے جاتے رہیں گے. انہوں نے فرمایا جناب بادشاہ، ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر کے اس کی پوجا کیا کرتے تھے. جناب بادشاہ، ہم لوگ میں ہر طرح کی برائیاں تھیں، ہم لوگ جھوٹ تھی، ہمارے یہاں خیانت تھی، اور ہم لوگ کسی کی بھی قتل کرنا جائز سمجھتے تھے، اور ہم لوگ ہر طرح کی برائیوں میں ملوث تھے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہی خاندان میں ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جس کی صدق اور جس کی امانت کا ہم نے 40 سالوں سے مشاہدہ کیا ہے. انہوں نے ہمیں توحید کی تعلیم دی، انہوں نے ہمیں امانت کی تعلیم دی، انہوں نے ہمیں خوریزی سے منع کیا، انہوں نے ہمیں کسی کے قتل ناحق سے منع کیا، ہر طرح کی برائیوں سے انہوں نے روکا، انہوں نے چوری کرنے سے منع کیا، ہر طرح کی برائیوں سے انہوں نے مجھے روکا. یہ وہ باتیں ہیں جن کو دیکھ کر، جن کو سمجھ کر ہم دائرہ اسلام میں آئے ہیں، ہم ایمان کو قبول کیے ہیں. جناب بادشاہ، آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم لوگ غلط کام کر رہے ہیں؟ نجاشی نے کہا کہ یہ تو بڑی انسانیت نوازی کی باتیں ہیں، اور کہا کہ میں ایسے لوگوں کو اپنے ملک سے باہر ہرگز نہیں جانے دوں گا، ان کا تو رہنا ہمارے لیے سعادت کی بات ہے.